السلام علیکم. میں سید سرور چشتی اجمیر شریف سے. کیسا المیہ ہے، کیا ٹریجڈی ہے کہ آج ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن علماء دین آج بھی مناظرہ کرنے میں ویست ہیں، مصروف ہیں. ایک دوسرے کے مولوی دوسرے مولوی کے گنڈوں سے پٹوا رہے ہیں، اور مشائخ کا تو حال ہی مت پوچھو. سجادگی کیا ہو گئی، درگاہ و خانقاہوں کی ایک مونارکی ہو گئی، بادشاہت ہو. علماء سو ہریانہ ہاؤس میں دہلی میں RSS کے چیف مسٹر موہن بھاگوت سے مل رہے ہیں. کیا آپ بتائیے RSS اور مسلمانوں کا کبھی میل ہو سکتا ہے؟ BJP کی پیرنٹ باڈی ہے RSS. 11 سال سے مسلمانوں پہ ایسا کون سا ظلم ہے جو نہیں ٹوٹا؟ حتیٰ کہ ہمیں جہادی، ٹیررسٹ، پاکستانی کہنے سے بھی گریز نہیں کرتے. اور جو چیز ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. اور وہی RSS کے چیف ان نام نہاد کے مسلم دھرم گروؤں سے ملتے ہیں. ایک تو گودی میڈیا جسے چاہتا ہے دھرم گرو کہہ دیتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں، وہی دھرم گرو ہیں، وہی علماء سو ہیں مسلمانوں کے، جن کا مسلم معاشرے میں کوئی سے نہیں ہے. خود ساختہ نہ جانے کیا کیا بنے ہوئے ہیں. کبھی انہوں نے اینٹی مسلم ایکٹ، اینٹی مسلم آرڈیننسز کے خلاف آواز اٹھائی. جو ایک یہ ترمیمی بل آیا، ایکٹ بنا، وقف کا بل نہیں اب تو ایکٹ ہے، اس کے خلاف کبھی آواز اٹھائی؟ CA، NRC، دیگر اور چیزیں ہوئی، لو جہاد، فلاں جہاد، ٹمکانہ جہاد، ہاؤس ڈیمولیشن، کبھی نہیں. صرف ایک جھوٹی دیش بھکتی کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بھاجپا کی نظروں میں چڑھانا اور اپنے چھوٹے مفادات کے لیے دین و ملت کو بیچنا. دوسری چیز مشائخ، ان کا تو عالمی مت پوچھو. اول صف میں بیٹھنے کا شوق ہے، سوائے دستپرسی اور نذرانی لینے کے علاوہ پیر صاحبان کو کچھ نہیں سوچ رہا ہے. ان کی طرف سے کبھی کوئی آوازیں اٹھی؟ ہاں ہوں گے اکے دکے بیچارے، اور وہ بھی بڑی میانی سی آواز آئی، بانگے دوہل بولنا. ظلم کے خلاف کبھی آواز اٹھایا؟ جبکہ اسلام کا جو مین USP ہے وہ ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور انصاف کی بات کرنا. اور ظلم چاہے کسی پہ بھی ہو رہا ہو یا کوئی بھی کر رہا ہو، کبھی ان لوگوں نے آواز اٹھائی؟ کبھی ان لوگوں نے کچھ بولا؟ جبکہ آسام سے لے کے راجستھان اور کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہزاروں کی تعداد سے درگاہیں اور خانقاہیں ہیں، اور معاشرے میں، مسلم معاشرے میں اور غیر مسلمانوں میں بھی درگاہوں اور خانقاہوں کا بہت بڑا کردار اور رول رہا ہے. لیکن آج موجودہ دور میں کیا چل رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تیسری بات، 20 سال ہمارے معصوم لوگوں کو ٹیررزم کے ایکٹ میں بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر کورٹ کہتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، پھنسایا جاتا ہے. لیکن کسی نے تو بلاسٹ کیا ہوگا، ان کو تو پکڑیں، کیونکہ معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں. لیکن کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہے، اینڈ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. اب اوقاف کی جو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کمپریہنسو پروٹیسٹ ہونا چاہیے. جو اس طرح کے چیف منسٹرز ہیں، پرائم منسٹر کیوں نہ ہو، کہتے ہیں کہ ان کے ویش بھوشا سے ان کو پہچانو، تو پھر ابھی جو کابر یاترا جا رہی تھی اس کی ویش بھوشا سے نہیں پہچانا جاتا ہے. ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے، ہمارے بچے کچھ کرتے ہیں، وہ بھی پرووک کیا جاتا ہے تب تو ان کے گھر بلڈوز کر دیے جاتے ہیں، ان کے فوٹو لگا دیے جاتے ہیں. اور ابھی کابر یاترا میں کیا ہوا؟ کیا کچھ نہیں ہوا؟ ان کے کوئی فوٹو نہیں لگائے جاتے. یہ ایک CRPF کے جوان کو مارے تو آدھے گھنٹے میں ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، ان کے گھر بلڈوز نہیں ہوتے. صرف ہمارے ساتھ ہی یہ ظلم ہو رہا ہے. تو یہ اب ہمیں سوچنا پڑے گا، اور کسی قسم کی ان سے کوئی امید نہیں رکھنا پڑے گی، اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھنا پڑے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.